امام کا نام نقی، جس کا لقب نقی ہو، نام تو علی ہے، نقی نقاوت سے ہے، طہارت سے ہے، اخلاص سے ہے، خلوص سے ہے، کسی چیز کا نتھر کر نکل کر خالص ہو جانا اسے نقاوت کہا جاتا ہے۔ غیر ضروری چیزوں کو، ملاوٹ کی چیزوں کو اگر اس سے نکال دیا جائے، اسے سالم بنا دیا جائے تو اسے نقاوت کہا جاتا ہے۔ بہت چاہت کہ کسی طرح کوئی بال برابر بھی دھبا ان کے کردار پر آ جائے، مگر یہ ہے نقی۔ متوکل شراب کے نشے میں دھت نصف شب میں سپاہی بھیج کر امام کو بلواتا ہے۔ سپاہی حضرت کو گرفتار کرنے کے انداز میں لے کے دربار میں آتے ہیں۔ اس کے ہاتھ میں مے نوشی کا وہ ظرف ہے۔ امام کو دیکھ کر کہتا ہے پیئے پیئے آپ بھی۔ حضرت نے فرمایا ہم اہل بیت کا خون اور گوشت کسی نجاست سے نہیں ملا۔ اللہ اکبر۔ بھائی میں اور آپ تو ائمہ کے کردار کو دیکھ کر جرأت پائیں، حوصلہ پائیں، شجاعت پائیں۔ ان کی زندگیوں میں کیا شجاعت ہوگی، کیا بہادری ہوگی۔ فرمایا ہمارا گوشت اور گوشت ہم اہل بیت کا کسی نجاست سے قریب نہیں ہوا۔ کہنے لگا غزل سنائیے، غزل سنائیے، غزل سنائیے۔ اب ان لوگوں کا یہ انداز ہے، یہ مزاج ہے۔ وہ شراب کے نشے میں میرے مولا نے پہلے تو انکار فرمایا، ہم شاعر نہیں ہیں۔ کہنے لگا جانے نہیں دوں گا جب تک غزل نہیں سنائیں گے۔ اب میرے مولا نے فی البدی ایک نظم کہنا شروع کی جی، کوئی 14 اس کے اندر شعر ہیں، کوئی کہہ لیجئے کہ 28 اس کے اندر مصرے ہیں جو امام نے اس وقت فی البدی کہنا شروع کیے۔ اور جیسے جیسے امام کے اشعار بڑھتے جا رہے تھے ایسے ایسے اس پہ کب کبھی داری ہو رہی تھی۔ اور ایک ایسا وقت آیا کہ اس کے ہاتھ سے وہ شراب کی بوتل چھٹی، زمین پر گر کے تڑپنے لگا، اور آواز دے کر سپاہیوں کو بلایا، لے جاؤ انہیں واپس پہنچا کر آؤ۔ ان اشعار میں سے ایک شعر سن لیجئے آپ ذرا، جگہ سناؤ۔ حضرت فرمایا باتو علی القلل، باتو علی قلل الجبال تحرسهم۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ۔ توجہ ہے؟ باتو علی قلل الجبال تحرسهم۔ کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے پہاڑوں کی چوٹیوں پر محل بنائے اور پوری زمین اور پورے شہر سے اوپر ہو کر اونچا ہو کر رہتے تھے اور سارے شہر کو اپنی نگاہوں میں رکھتے تھے۔ وہ اس انداز کی زندگی گزارتے تھے، غلب الرجال فما اغنتهم الخلول۔ مگر کچھ ایسا بھی وقت آیا کہ وہ اونچے اونچے محل ان کے کام نہیں آئے، وہ بڑے بڑے مکانات ان کے کام نہیں آئے۔ توجہ چاہوں گا امام کے، ناداہم صارخ من بعد ما قبروا۔ جب ان لوگوں کو کہ جنہوں نے پہاڑوں کی چوٹیوں پر محل بنا کر خود کو بلند سمجھا تھا، اونچا سمجھا تھا، جب انہیں قبر کے حوالے کیا گیا تو قبر سے آواز آ رہی تھی، این الاسرۃ والتیجان والحلل۔ کہاں ہے وہ تاج، کہاں ہے وہ تخت، کہاں ہے وہ فاخرہ لباس؟ تمہیں اب مٹی میں آنا پڑا، یاد کرو کہ سب کو یہی آنا ہوگا۔ میرے مولا کے یہ اشعار سن کے ہاتھ پیر اس کے کانپنے لگے، کہا لے جاؤ انہیں۔ امام بولیں گے کہ جو حالات سے متاثر ہو